نگاه آرامش زندگیم نگام کن صدای تو لالای بچگیم نگام کن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کے چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں گے. یقین ہے کہ ملے گی جزا ثنا کے لیے، یقین ہے کہ ملے گی جزا ثنا کے لیے، اگرچہ ہم نہیں کرتے ثنا جزا کے لیے، اگرچہ ہم نہیں کرتے ثنا جزا کے لیے، بجھا کے سارے دیے کاہشات کے ہم نے، بجھا کے سارے دیے خواہشات کے ہم نے، جلائی شمع ویلا روح کی جلا کے لیے، جلائی شمع ویلا روح کی جلا کے لیے، ہمیں محاذ پہ رکھا گیا شہادت کے، ہمیں محاذ پہ رکھا گیا شہادت کے، ہمیں محاذ پہ رکھا گیا شہادت کے، ہمارے نام بھی دنیا نے آزما کے لیے، ہمارے نام بھی دنیا نے آزما کے لیے، تو نظر کے سامنے آیا جو پرچم غازی، نظر کے سامنے آیا جو پرچم غازی، جبین شوق نے بوسے رہے وفا کے لیے، جبین شوق نے بوسے رہے وفا کے لیے، تو ملے گا ایسا کہاں جذبہ جان ساری کا، ملے گا ایسا کہاں جذبہ جان ساری کا، لٹا دی جان تلک وعدہ وفا کے لیے، لٹا دی جان تلک وعدہ وفا کے لیے، تمہارا کام ہی کچھ ایسا خاص ہے
عباس تمہارا نام ہی مخصوص ہے وفا کے لیے، تمہارا نام ہی مخصوص ہے وفا کے لیے، تیرے وجود سے کی ہے خدا نے بھر پائی، جو ایک علی کی ضرورت تھی کربلا کے لیے، جو ایک علی کی ضرورت تھی کربلا کے لیے، تو جبھی تو منہ نہ لگایا فرات کا پانی، جبھی تو منہ نہ لگایا فرات کا پانی، تھی پیاس بے بقا دین کی بقا کے لیے، تھی پیاس بے بقا دین کی بقا کے لیے، علم کے ساتھ سکینہ کی مشق کا ہونا، وفا کا درس ہے ہر طالب وفا کے لیے، وفا کا درس ہے ہر طالب وفا کے لیے، ملے تو عسکری سرما ہو اپنی آنکھوں کا، ملے تو عسکری سرما ہو اپنی آنکھوں کا، ہے بے قرار نظر تیری خاک پا کے لیے، ہے بے قرار نظر تیری خاک پا کے لیے، یقین ہے کہ ملے گی جزا ثنا کے لیے، اگرچہ ہم نہیں کرتے ثنا جزا کے لیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ
وآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ فتح کی آخری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اسی آیہ مجیدہ کی روشنی میں آج کا موضوع ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ کیسے اصحاب تھے کربلا میں امام حسین کے، اور اس صحابیت کے معنی کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے، کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں۔ ورحماء بینہم، مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے یا حالت رکوع میں دیکھیں گے یا حالت سجدہ میں دیکھیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، 5 صفات اصحاب کی اس آیت میں، یعنی وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں ان کی 5 صفات کا ذکر کیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کا رضوان، اس کی مرضی، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفات تورات میں ہے۔ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کے صفات کیا ہیں؟ اب اس کے لیے ایک استعارہ ہے یہاں کے اوپر، ایک تشبیہ ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، ایک کھیتی کی طرح جس سے سوئی نکالی ہو۔ انسان جب کھیتی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے تو ایک باریک سا پودا پہلے زمین سے نکلتا ہے۔ اخرج شطأہ فأزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے۔ فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوتا ہے۔ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراء، اور جب کسان، کشاورز اس اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، درخت مضبوط ہو گیا ہے، تو خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اس کی وجہ سے کافر غیظ میں آ جاتا ہے، جل بھن کا خاک ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھیتی جو ہے وہ آمادہ ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے، ایسے صاحبان ایمان جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ پروردگار نے کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں کے اوپر صفات بیان کی گئی ہیں، 5 صفات انجیل میں، یہی 5 صفات تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ کن لوگوں کی؟ والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کے جو صحابی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کو کسی سے مختص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اس کی آیت بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کی آیت زندہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی قوم کے بارے میں کوئی آیت نازل ہو، قوم مر گئی تو آیت بھی ختم ہو گئی، نہیں۔ قرآن شخص سے کبھی بحث نہیں کرتا، قرآن ہمیشہ کردار سے بحث کرتا ہے، کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھیوں کی معہو، یعنی جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، معہو، اس معہو کے اوپر غور کریں کہ کون پیغمبر کے ساتھ۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھوں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دی۔ لفظ معہو قرآن میں تقریباً 34 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، تقریباً
اس پر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن لوگوں کو نجات ملی یا کون ایسے اصحاب ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دی، نوح کو نجات دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں ہیں، یعنی نجات انہیں ملتی ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ ماہو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو نوح کے ساتھ تھے، کہاں؟ کشتی میں۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق، ہمارے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسے جیسے سفینہ نوح، جو اس میں داخل ہو گیا، جو اس میں سوار ہو گیا، اسے نجات مل گئی، اور جو داخل نہیں ہوا، جو اس میں سوار نہیں ہوا، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اب دیکھیں سفینہ یہ نجات دیتا ہے۔ سفینے پر، کشتی پر جب انسان سوار ہو جاتا ہے تو اس کو چلنے کی ضرورت نہیں، سفینہ خود چل رہا ہے، وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کا مقصد ہے کہ سفینہ اس امت کا اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ آ جائے تو وہ گویا سفینے پر آ گیا، سفینہ خود چل رہا ہے، اہل بیت ہدایت کے راستے پر خود چل رہے ہیں، کمال تک خود پہنچ رہے ہیں، بس ان کے ساتھ ہو جاؤ، حرکات میں پابند ہو جاؤ، سکنات میں پابند ہو جاؤ، جہاں وہ رکیں وہاں پر انسان رک جائے، جہاں پر وہ چلے وہیں کے اوپر انسان چلے، اسے نجات مل جائے گی، کمال تک انسان پہنچ جائے گا۔ تو یہ صفات ہیں، یہ صفات جو اصحاب کی بیان کی ہیں، یہ صفات امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں مکمل طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ کیوں نہ پائی جائیں؟ کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے، حسین منی و انا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اصحاب پیغمبر، اصحاب امام حسین، دونوں کی صفات ایک ہیں، مگر جس طریقے سے یہ صفات کربلا والوں کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مصداق تام ہیں، مکمل مصداق ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام اس آیہ مجیدہ کے۔ اشداء علی الکفار، سخت ہیں کفار پر، سامنے والے کے لیے، دشمن کے لیے اتنے سخت ہیں کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی ذرہ برابر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور جو ان کی صفات ہیں اللہ کا فضل کا طلب کرنا، یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں۔ آج اختصار کے ساتھ میں کچھ اصحاب کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اس صحابی کا ذکر جس کا نام مسلم بن اوسجہ، جلیل القدر، یہ امام حسین کے بھی صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے بھی صحابی تھے۔ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثوں کو بھی نقل کیا، روایت کی، تو صحابہ پیغمبر بھی تھے اور صحابہ امام حسین علیہ السلام، دونوں صفتیں آپ کے اندر جمع ہو گئیں، صحابی امام حسین بھی، صحابی پیغمبر بھی۔ بڑے فضائل ہیں جناب مسلم بن اوسجہ کے، قبیلے بنی اسد سے آپ کا تعلق ہے اور اپنے قبیلے کے سرداری بھی کی ہے۔ آپ کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی کہ جب جناب مسلم بن عقیل کوفے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں قیام کیا، وہیں پر امام حسین کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لی جاتی تھی اہل کوفہ سے۔ آپ پیسہ جمع کرتے جو چندہ ہوتا تھا اسلحہ خریدنے کے لیے، اتنے امین تھے۔ بہرحال جب حالات بدل گئے اور جناب مسلم شہید ہو گئے تو آپ اہل و عیال کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ کربلا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو واقعات کوفے میں رونما ہوئے ہیں ان پر روشنی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کربلا میں آ گئے، عظمت کے لیے آپ کی اتنا ہی کافی ہے کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے شمع کو گل کر دیا، اندھیرا کر دیا اور کہا جاؤ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی تمہاری گردنوں سے، جسے جانا ہو چلے جائے، بنی ہاشم بولے، تو مسلم ابن اوسجہ کا شب عاشور کا خطبہ، عجیب و غریب خطبہ، آپ جانے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں، ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ اسی خطبے کو
زیارت ناحیہ میں امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ ظہور شریف آپ نے نقل کیا، انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اب جناب مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا مرنا ہے، خدا کی قسم اگر مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر اس کا زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا 70 مرتبہ، پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہ تو ایک مرتبہ کا مرنا ہے۔ یہ جناب مسلم بن اوسجہ، بڑا فضل ہے ان کا، بہت ہی زیادہ شجاعت ہے، بہت ہی زیادہ بہادر تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن خیمے کے پشت پر خندق کھود دی تھی، گڈھا کھود دیا تھا، لکڑیاں جلا دی تھی، آگ روشن کر دی تھی تاکہ پیچھے سے کفار حملہ نہ کر پائیں، یزیدی حملہ نہ کر پائیں پیچھے کی طرف سے۔ شمر ملعون نے جب دیکھا کہ پیچھے آگ روشن ہے تو اس نے جسارت کی، امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت، اے حسین تم نے یہیں کے اوپر آگ تیار کر لی؟ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ سیرت امام حسین علیہ السلام ہے جس پر ہم سب کو چلنا چاہیے۔ کتنا سخت جملہ کہا شمر ملعون نے، کتنا سخت جملہ کہا تھا۔ بھائی امام حسین نے کیا کہا؟ یہ مجھے شمر معلوم ہوتا ہے۔ کہا ہاں یہ شمر ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام سورہ مریم کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ آیت جواب ہے شمر کے سوال کا۔ شمر نے کیا کہا تھا؟ تم نے اپنے لیے دنیا میں نعوذ باللہ آگ کو آمادہ کر لیا ہے۔ امام فرماتے ثم اللہ نحنو، یعنی یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 70 ہے جس کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے فرمائی۔ ثم اللہ نحنو اعلم بالذین هم اولا بہا سلیہ، ہمیں پتہ ہے کہ جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ سزاوار کون ہے۔ اس کا مقصد سیرت امام حسین علیہ السلام یہ ہے، جب کبھی دشمن تمہارا منافق، مشرک، کافر تمہیں اس طریقے کے طعنے دے تو تم اس کا جواب قرآن سے دو تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے غصے میں آ جاتے ہیں جناب مسلم بن اوسجہ، جنگ کی اجازت مانگتے امام حسین سے، امام حسین منع کر دیتے ہیں، نہیں مسلم، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرتے۔ جناب مسلم بن اوسجہ، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار بہت ہی بلند ہے۔ کربلا میں جتنے بھی تھے سب منتخب ہو کر آئے تھے، سب کامل الانسان تھے۔ آپ کس درجے پر فائز تھے، معرفت کے کس درجے پر فائز تھے، فضائل کے کس درجے پر فائز تھے، اس کی گواہ خود آپ کی رجز ہے، وہ اشعار ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ جب میدان میں آئے عاشور کے دن آپ نے رجز پڑھی۔ اس زمانے میں طریقہ تھا، جو شاہ سوار میدان میں آتا تھا پہلے اپنا تعارف کراتا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ کہتے ہیں ان تسألوا انی فإنی ذو لبد، ان تسألوا انی، اگر تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، فإنی ذو لبد، میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں، میں شیر کی طرح ہوں۔ شجاعت سے اپنا تعارف کرایا۔ لبد کے معنی شیر کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی ایسے ہیں کہ جو اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہو، جمع ہوا ہو، اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ وہ اس شیر کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں جو شب عاشور کہا تھا کہ لم افارقک، ہم کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہی کہنا چاہتے ہیں۔ اگر تم مجھے پہچانتے ہو تو پہچانتے ہو، نہیں تو میں بتا رہا ہوں میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو کبھی بھی امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ پھر دوسرے مصرے میں من فار قوم من زرع بنی اسد، میرا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فمن بغانی حائد عن الرشد، جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ منحرف ہو گیا ہدایت کے راستے سے، جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ ہدایت کے راستے سے منحرف ہو گیا۔ والکافر بدین جبار الصمد، اور جبار اللہ تبارک تعالیٰ، صمد یعنی بے نیاز، وہ جبار اور صمد پروردگار کے دین سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مسلم بن اوسجہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب مسلم بن اوسجہ؟ یعنی جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ دین سے نکل گیا۔ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جب مجھ پر ظلم کرنے والا
وہ اللہ کے دین سے نکل جائے، چلا جائے، مجھ پر ظلم کرنے والا، تو بھلا حسین ابن علی جو فرزند رسول خدا ہیں، جو حجت خدا ہیں، جو امام ہیں، ان پر اگر کوئی ظلم کرے تو کیسے وہ دین میں باقی رہ سکتا ہے؟ یہ اشعار کے ذریعے اپنا تعارف کرایا۔ بڑا مرتبہ ہے جناب مسلم بن اوسجہ کا۔ اب میں آتا ہوں زیارت ناحیہ کی طرف۔ دیکھیے زیارت ناحیہ میں یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہور شریف آپ کی طرف منسوب ہے یہ زیارت، غیر معروف ہے زیارت، ایک مشہور ہے دوسری غیر معروف ہے۔ اس میں نام لے لے کر ایک ایک شہید کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ جب مسلم ابن اوسجہ کے اوپر سلام بھیجا ہے تو کس طریقے سے؟ السلام علی مسلم بن اوسجہ الاسدی، سلام ہو میرا مسلم بن اوسجہ اسدی پر، القائل للحسین، جو امام حسین سے کہہ رہے تھے، وہی شب عاشور کا خطبہ، وہی شب عاشور کا جواب جو مسلم بن اوسجہ نے امام حسین علیہ السلام کو دیا تھا، کیا میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اسی کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف اس زیارت ناحیہ میں نقل کرتے ہیں۔ القائل للحسین علیہ السلام وقد اذن له فی الانصراف، جب انصراف کی اجازت دے دی تھی، یعنی جانے کی اجازت دے دی تھی، امام حسین نے اپنے بیعت کو اٹھا لیا تھا، کہہ دیا تھا اپنے اصحاب سے تم چلے جاؤ یہاں سے، جسے جانا ہو وہ جا سکتا ہے۔ کیا کہا جناب مسلم بن اوسجہ نے؟ احنحن نخلی عنک بما نعتذر، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ عند اللہ من ادا حقیقہ، ہم کیا عذر پیش کریں گے اللہ کے نزدیک، ہم نے کس طرح سے آپ کا حق ادا کیا؟ لا واللہ، خدا قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حتی اکثر فی صدورہم رمحی، یہاں تک کہ میں اپنے نیزے کو ان کے سینوں میں توڑ دوں۔ وَأَضْرِبَهُمْ بِسَيْفِ مَا ثَبَتَ قَائِمَةٌ فِي يَدِي، اور میں اپنی تلوار سے ان سے لڑوں گا جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی۔ وَلَا أُفَارِقُكَ، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گے، ہرگز میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي السَّلَاحُ، اگر ہمارے پاس اسلحہ نہ بچے، اقاتلہم بہ، جس سے ہم قتال کریں، جنگ کریں، لا قفزتہم بالحجارہ، لا قصفتہم بالحجارہ، تو میں پتھر سے حملہ کروں گا، پتھر ماروں گا، میں پتھر سے حملہ کروں گا اگر ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ أُفَارِقْ حَتَّى أَمُوتَ، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہاں تک کہ مر جائیں ہم آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امام زمانہ؟ وہی خطبہ وہ نقل کر رہے ہیں شب عاشور کا، وَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَ، اب امام زمانہ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیا تھا۔ كُنْتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى، کیونکہ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے شہید اصحاب میں جناب مسلم بن اوسجہ، كُنْتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَ، سب سے پہلے آپ سورہ توبہ کی آیت پڑھیں تب پتہ لگے کہ کربلا والے کس منزل کے اوپر، فضائل کے کس مقام پر فائز تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے خرید لیا مومنین کو، ان کے نفس کو، ان کے مال کو خرید لیا اللہ نے، اور اس کے عوض میں انہیں جنت دے دی۔ سب سے پہلے جس صحابی نے کربلا میں اپنی جان امام حسین پر قربان کی، جناب مسلم بن اوسجہ، زمانے کے امام کیا فرماتے ہیں؟ كُنْتَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ، آپ سب سے پہلے تھے جس نے اپنے نفس کو بیچا اور اپنے رب کی مرضی کو خریدا۔ وَأَوَّلَ شَهِيدٍ شَهِدَ اللَّهُ، سب سے پہلے شہید آپ۔ وَقَضَى نَحْبَهُ، اس کے بعد امام فرماتے ہیں فُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے۔ فُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ وہی جملہ جو مولا کائنات نے مسجد میں جب آپ کے سر مبارک پر ضربت پڑی تھی کہا تھا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہی جملہ امام زمانہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مسلم بن اوسجہ کے بارے میں زیارت میں کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شکر اللہ استقدامک، اللہ قدر کی نگاہوں سے دیکھے آپ کے اس اقدام کو، آپ کی اس استقامت کو، آپ کی اس مضبوطی کو، وہ مواسات امام کا، اور آپ نے جو اپنی جان اپنے امام پر قربان کی،
اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے. وہ امام از مشا الیک وانت سریح، وہ امام جو آپ کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ زخمی تھے آیا. اور فقال، امام نے کیا کہا؟ رحمک اللہ یا مسلم بن اوسجا. جب زخمی مسلم کے پاس آئے تو کیا کہا؟ اللہ رحم کرے تم پر اے مسلم بن اوسجا. وقرأ علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. پھر لعن اللہ المشترکین فی قتل لعنت بھیجی امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں پر جو قتل میں شریک ہوئے تھے جناب مسلم بن اوسجا کے. اب یہ زخمی ہوئے ہیں، امام حسین بھی پہنچے، جناب حبیب بن مظاہر بھی پہنچے، دونوں کا قبیلہ ایک. حبیب کہتے ہیں مسلم اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے بعد میں کچھ اور دنوں تک زندہ رہوں گا تو میں تم سے ضرور پوچھتا کہ تمہاری وصیت کیا ہے تاکہ اوپر عمل کروں، لیکن تمہارے بعد میں آ رہا ہوں، میں کیا تم سے پوچھوں، کوئی وصیت ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کے بارے میں، کبھی حسین کا دامن نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اس کی مدد کرتے رہنا. یہ ہے مسلم بن اوسجا، امام حسین کے صحابی. تمام صفات جو سورہ فتح کی آخری آیت میں پائی جا رہی ہیں وہ جناب مسلم بن اوسجا میں پڑھائی جاتی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، بڑے بہادر تھے. آذربائیجان کی فتح میں بھی شریک ہوئے تھے جناب مسلم بن اوسجا. اور جو بھی صفات انجیل میں ہیں وہ تمام صفات جناب مسلم بن اوسجا میں پائی جا رہی ہیں. دوسرا صحابی امام حسین علیہ السلام کو وہ کون؟ جناب حر بن یزید الریاحی. یہ جناب حر کا بھی کردار بہت ہی عظیم کردار ہے. جناب حر کا کردار وہ ہے جہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ عقل فاتح ہوئی ہے خواہشات پر، فتح حاصل ہوئی ہے عقل کو خواہشات کے اوپر. اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ خواہشات نے غلبہ کیا عقل کے اوپر. خواہشات ہمیں فاتح نظر آتی ہیں، عقل ہمیں مغلوب نظر آتی ہے، شکست خوردہ نظر آتی ہے. لوگوں کو پتا تھا حق کس کے ساتھ ہے، امام حق کو جانتے تھے مگر اس کے باوجود نہیں مانا. کیوں؟ اس وجہ سے خواہش کا غلبہ تھا. مگر جناب حر کا کردار ایسا ہے کہ یہاں کے اوپر عقل غالب ہے خواہشات کے اوپر. جناب حر بن یزید الریاحی، کیا مرتبہ ہے آپ کا، کس درجے پر پہنچے ہیں. جاہلیت میں بھی آپ کا خاندان عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اسلام میں بھی آپ کا خاندان عزت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، اور آج بھی آپ کے خاندان کا نام و نشان باقی ہے اس دنیا میں. اور بڑی شخصیتیں گزری ہیں. شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ جناب حر کی اولاد میں سے، اس کے علاوہ بہت سی عظیم شخصیتیں گزری ہیں. جناب حر نے عقل کو اختیار کر کے، خواہشات کو ہرا کے ہمیشہ کے لیے عزت کو حاصل کر لیا ہے، سعادت ابدی کو حاصل کر لیا ہے. سپہ سالار تھے، جنرل تھے فوج کے. امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد بھیجتا 1000 سوار کے ساتھ. یہ جب کوفے سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کے کانوں میں آواز آتی، ابشری یا حر بالجنہ، حر جنت کی بشارت. تو حر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، فرزند رسول کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا جنت کی بشارت، یہ کیسے ہو سکتا؟ بہرحال آیا، امام حسین سے ملاقات ہوئی. پیاسا لشکر تھا حر کا. امام حسین نے پانی پلایا، گھوڑوں تک کو پانی پلایا. کچھ گفتگو ہوتی ہے. آخر میں جب حر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سکولت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ماں تو کیا چاہتا ہے؟ اب حر شجاع ہے، بہادر ہے، مگر جب امام حسین علیہ السلام یہ جملہ سنتا ہے لو کہتا ہے، لو غیرک من العرب یقولها لی، اگر آپ کے علاوہ عرب کا کوئی شخص یہ جملہ مجھ سے کہتا، کائناً من کان، کوئی بھی ہوتا اس حالت میں اگر وہ مجھ سے کہتا تو میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، تو میں بھی اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن میں آپ کی ماں کا ذکر کر ہی نہیں سکتا مگر یہ احسن طریقے سے. اب یہاں کو پر دیکھیں، عقل اور خواہش. غور کریں جناب حر کا کردار کتنا عظیم کردار ہے. عقل اور خواہش. انسان
جب اس طرح کی گفتگو سنتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، خواہشات اس کی اس طرح سے سامنے آ جاتی ہیں، بس فوراً انتقام لے لو، خواہشات تقاضا کرتی ہیں کہ انتقام لے لو، جیسا کہا فوراً پلٹ کر اس کا جواب دے دو۔ خواہشات کی سمت جو چلا جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ظاہر امام حسین نے جب کہا ہور سے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو خواہش ابھری کہ پلٹ کر جواب دیں، عقل نے ہور کو روکا۔ عقل ہور خبردار، جواب دینے سے پہلے سوچ لے کہ کون تجھ سے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جس کی ماں جنت کے جوانوں کے سردار ہے، دختر رسول ہے۔ عقل یہاں کے اوپر خواہش کے اوپر غالب آ گئی، نہیں جواب دیا۔ شاید یہی احترام ہے جناب سیدہ، اور یہی کہ عقل غالب آ گئی خواہشات کے اوپر، اسی صفت نے حور کو حضرت حور علیہ السلام بنا دیا۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے صدا دی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ آواز جناب حور کے کانوں میں پہنچی، لرز رہے، کانپ رہے۔ کسی نے جب دیکھا حور یہ کیا، تم سے زیادہ بہادر کوفے میں کوئی نہیں ہے، تم کانپ رہے ہو، لرز رہے ہو۔ فَأَرَانِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جناب حور کہتے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آئے امام حسین کے پاس، اب کس حالت میں آئے، بدن لرز رہا تھا، آئے امام کے پاس، حل لی من توبہ، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب امام حسین کے اس جملے سے اندازہ لگا یہ کہ جناب حور کی کیا حالت تھی جب امام حسین کی خدمت میں آئے۔ امام فرماتے ارفع راسک یا شیخ، اے شیخ اپنے سر کو بلند کرو۔ اس کا مقصد حور کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ تھے۔ ہاں میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا، ہمارے اللہ نے بھی تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ کہا مولا جب معاف کر دیا تو مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں سب سے پہلے اپنی جان آپ کے اوپر قربان کروں۔ حور تم تو میرے مہمان ہو، ابھی کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ نہیں میرے مولا، امام حسین روک رہے ہیں جناب حور کو، اور جناب حور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ آخر اتنا اصرار کیوں ہے، کچھ دیر تو رک جائیں۔ شاید جناب حور کا اصرار اس وجہ سے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کی نظر حور کے اوپر پڑ جائے اور کوئی کہہ دے یہ وہی ہے جو ہمیں گھیر کے کربلا میں لایا ہے، تو اور شرمندہ ہو۔ نہیں مولا مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے اجازت دی جناب حور کو۔ جناب حور میدان میں آئے، رجس پڑی اور اس کے بعد جنگ کیا، زبردست قتال کیا، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، پھر آخر زخمی ہو کر گرے ہیں۔ جناب حور جب زخمی ہو کر زمین کربلا پر گرے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے انہیں اٹھا لیا، کسی نے بلند کیا۔ حور نے اب جب غور سے دیکھا تو اٹھانے والا کوئی اور نہیں تھا، خود امام حسین علیہ السلام تھے جو حور کے پاس پہنچ گئے تھے، اور حور کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا۔ حور نے دیکھا، کہا مولا اے غلام کی یہ قدر، کہاں حور؟ ہاں حور کا سر زخمی تھا۔ امام حسین نے ایک رومال نکالا، ایک زرد رومال نکالا، کہا جاتا ہے یہ وہ رومال تھا جسے جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا۔ اس رومال کو جناب حور کے گلے یا سر کے اوپر باندھا۔ حور خوش ہو گئے اور روح جنت کو پرواز کر گئی۔ میرا دل چاہتا عرض کروں اے حور کتنے خوش قسمت ہو، جب تم زخمی ہوئے، گھوڑے سے نیچے گرے تو حسین تمہارے سرانے پہنچ گئے، تمہارا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ ہائے آقا حسین، جب نشیب میں آئے تو کوئی نہیں تھا جو حسین کا سر اپنے زانوں پر سیانم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ بحق الزہرا و بیہا و بال و بنیہا و سر المستودع فیہا۔